میں غمگین ہوا کرتا تھا اس بات سے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کل قیامت کے دن اگر رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ اے آل رسول دنیا سے کیا لے کر آیا ہے تو میں رب کی راہ میں کیا پیش کروں گا، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ جب میں نے احمد رضا کو دیکھا تو میرا یہ غم دور ہو گیا۔ اب اگر قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے اے آل رسول دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا مولا احمد رضا کو لے کر آیا۔ اللہ جل وعلا اس دنیا کو بنایا، اس میں انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام ان کو امتوں کے لیے مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا تاکہ وہ نبی و رسول و پیغمبر وہ امت تک اللہ کے احکام پہنچا دیں۔ رب کو ماننا ہے یہ بھی بتائیں، رب کو کیسے ماننا ہے یہ بھی بتائیں، پھر رب کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی بتا دیں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی بھی چیز چھپاتے نہیں، ہر چیز اپنی امت تک جو بھی رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ اب نبیوں کا سلسلہ تو رک چکا، ختم ہو چکا۔ حضور علیہ السلام یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے علاوہ کسی نے نیا نبی بن کے نہیں آنا۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد موجود ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب جتنے احکام تھے، جو کچھ رب کا پیغام تھا، رب کا حکم تھا، حضور علیہ السلام نے ان کو بیان فرما دیا۔ پھر جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے تو اب امت کو رہنمائی کی حاجت تو رہتی ہی ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں اگر تو میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے کسی مسئلے کا حل دریافت کرنا ہے کہ اس مسئلے کو میں کیا کروں، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی قاری صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی علامہ صاحب یہ چاہیے ہوں گے جن سے میں مسئلہ پوچھوں۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اگرچہ رک چکا، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی بالعموم ہر امت کے اندر ہی رب تبارک و تعالیٰ نے تقریباً اپنے اولیاء کو اور علماء کو رکھا ہے، اور بالخصوص اس امت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو بھی رکھا، علماء کو بھی رکھا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام وہ امت تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یعنی آ تو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچا دیے۔ اب جو مزید لوگ آ رہے ہیں ان تک ان پیغامات کو پہنچانا، ان احکام کو پہنچانا، قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف مسائل کو حل کرنا، یہ جو علماء ہوتے ہیں، جو مفتیان کرام ہوتے ہیں، جو مجتہدین ہوتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پھر امت تک احکام کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزار بلکہ لاکھوں لاکھ ایسے افراد رکھے ہیں جن کو ہم علماء کہتے ہیں، جن کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہستی جن کا آج جمعے کا دن ہے، تو ابھی جو رات آئے گی اس وقت سے ان کا عرس بھی شروع ہو جائے گا۔ اس ہستی کا نام ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، جنہیں ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 106 سال مکمل ہو چکے، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا دور تھا، جب آپ کا وقت تھا، اس وقت جب غیروں نے، اغیار نے اور مسلمانوں کے اندر سے بھی کئی ایک ایسے جن کے ایمان ڈگمگا چکے تھے، جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، اور وہ اغیار کی گودوں میں بیٹھ گئے، ان کا کہنا ماننا شروع ہو گئے،
تو اب انہوں نے اللہ کے متعلق غلط عقائد شروع کر دیے، حضور کے متعلق گستاخانہ عقائد شروع کر دیے، انہوں نے قرآن کے ترجمے کے اندر کرپشن کرنا شروع کر دی، حضور کی احادیث کو چھپانا شروع کر دیا، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی، حضور کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ جب یہ سارا معاملہ ہونا شروع ہوا، اس وقت جو ذات تھی، علماء موجود تھے، ہزار کی تعداد تھی، ہر کوئی اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اس وقت جو حصہ امام احمد رضا کو ملا، یہ تاریخ میں یاد رکھا جانے والا ہے کہ ایسا حصہ شاید ہی کسی کو ملا ہو کہ جب آپ کا قلم اٹھا، جب آپ نے دیکھا کہ حضور کی ذات کے اوپر کلام کیا جا رہا ہے، رب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا خدا یہ جھوٹ بول سکتا ہے، حضور کے متعلق نازیبا کلمات شروع ہوئے، تو آپ نے اپنی قلم کو اٹھایا اور پھر ایسا قلم کو اٹھایا کہ وہ قلم وہ تلوار کی تیز دھار بن کر اغیار کی گردنوں پر ایسا چلا کہ آج تک اغیار یہ یاد کرتے ہیں کہ کوئی مولوی احمد رضا گزر کے گیا ہے۔ تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 25 صفر المظفر، اس میں آپ کا عرس ہوتا ہے۔ میں ان کی سیرت کے کچھ پہلو وہ عرض کروں گا، اور ساتھ میں یہ جو شروع میں آیت تلاوت کی ہے سورہ مجادلہ کی، اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ آیت اگر ہم دیکھیں اور ساتھ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یعنی سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کو دیکھیں تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ سیدی اعلی حضرت کی ساری زندگی یہ اسی آیت کے اوپر ہوئی تھی۔ اب ہم نارمل روٹین میں دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں اور بچوں کی عمریں مختلف ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ عمومی طور پر ہم بچے کو جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس وقت اس کی عمر کو 5-6 سال ہو چکی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر وہ پہلے اس نے قاعدہ پڑھنا ہے، پھر ناظرہ پڑھنا ہے، اور قاعدے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے، بالخصوص تجوید کے ساتھ پڑھنا ہو، قرآن کو ایسے پڑھنا ہو جیسے منزل من اللہ، منزل من السماء ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، عربی لغت کے اندر، عربی لغت و لہجے کے اندر ہر حرف کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ قاعدہ پڑھنا ہی نظر 30-35 صفحات کا قاعدہ آتا ہے کہ بس پٹی پڑھنی ہے تو پھر قرآن میں لگ جانا ہے، لیکن یہ 30-35 صفحات ہی بندے کو گزرنے میں بس اوقات کئی مہینے لگا دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہو تو ایک لمبا عرصہ اس کا اسی قاعدے کے اوپر چلا جاتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اور عمر کیا ہو جاتی ہے، میں اپنے گھر کا حساب لگاؤں، میرے گھر میں بچے ہیں، آپ اپنے گھر کا حساب لگائیں، 5-6 سال کا بچہ ہو تو ہم اس کو پٹی پہ لگاتے ہیں، پھر قرآن ناظرہ پڑھتے پڑھتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو 10 12 13 14 سال ہو جاتے ہیں، پھر قرآن ہمارا وہ ناظرہ مکمل ہوتا ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا چنا اور ایسی فصیح زبان عطا فرمائی، ایسی صاف زبان عطا فرمائی۔ 4 سال کی عمر ہے جس وقت میں ہمارے بسا اوقات بچوں کی زبانیں توتلی ہوتی ہیں، صحیح طریقے سے کلام نہیں کر پاتے، بسا اوقات ان کی زبان کی صحیح مکمل سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، ماں کو سمجھ آ رہی ہے، باپ کو آ رہی ہے، کوئی اور دوسرا سنے تو سمجھ بھی نہ آئے۔ سیدی اعلی حضرت 4 سال کی عمر تھے، ناظرہ مکمل فرما دیا، یہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا آگے چلے، آپ کی عمر مبارک جب 6 سال تک پہنچی، تو 6 سال کی عمر بچہ ہی ہوتا ہے، بالکل 6 سال کا بچہ ہو نا تو اس کو ہم جب لے کر کہیں چلتے ہیں تو بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی ادھر ادھر نہ کر سڑے، بڑا ڈرتے ہیں ہم۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے 6 سال کی عمر ہے، آج یہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا، دنیا کے بڑے بڑے مسائل ہم یہاں پر بیٹھ کے حل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو کہا جائے نا کہ حضرت صاحب یہاں سامنے آئے، کھڑے ہو جائیں، بیٹھ کے نہیں، یہاں کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے ذرا 2-4 جملے تو بولیں، تقریر تو کریں، بیان تو کریں، تو بسا اوقات گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ بڑے کو بھی سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی عمر 6 سال ہے
اور اس وقت عام عوام کے سامنے نہیں، علماء و مشائخ سامنے بیٹھے ہیں اور آپ اس وقت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے۔ آپ 8 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، 8 سال کی عمر کا بچہ ہم عمومی طور پر دیکھیں تو جی 1 میں ہے، 2 میں ہے، 3 میں ہے، یہ کلاسز اس کی ہوتی ہیں۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی 8 سال کی عمر میں پہنچے نا، عربی کی کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایت النحو، عربی گرامر کی کتاب عربی کے اندر ہے، آپ اس کو پڑھ نہیں رہے، 8 سال کی عمر ہے، عربی زبان کے اندر اس کے اوپر حاشیہ لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شان عطا فرمائی۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن، 13.25 سال کہہ لیں، 13.5 سال کہہ لیں، ساڈا بچہ کو 6ویں 7ویں 8ویں دے وچ ہوے گا، لیکن سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جب 13 سال 10 ماہ 4 دن کے ہو گئے، مکمل مفتی بن کے دارالفتہ آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات سننے میں بڑی چھوٹی لگ رہی ہے کہ کوئی نہیں جی گل چل گئی ہے۔ 13 سال کا بچہ میرے گھر میں بھی ہوگا، آپ کے گھر میں بھی ہوگا۔ کہاں تک پہنچا؟ ہماری شکایتیں یہی نہیں ختم ہوتی کہ جی سکول نہیں جاتا، دل نہیں صبح لگتا اور سکول کے پینڈوں میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدی اعلی حضرت 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر ہے اور مفتی بن چکے ہیں، دارالفتہ آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ 22 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے، تو 22 سال کی عمر کے اندر ایک نوجوان ہوتا ہے نا، لڑکا ہی ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، شاہ آل رسول، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ شاہ آل رسول یہ پیر صاحب تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مرید بننے کے لیے کہ میں ان کا مرید بن جاؤں۔ اب شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار کا نا ایک بڑا یونیک سا انداز تھا۔ ہم یہاں پر عمومی طور پر کیا دیکھتے ہیں، کئی ایک بیٹھے ہوئے جو مرید ہیں کسی نہ کسی پیر صاحب کے، ہم نے اگر مرید ہونا بھی ہے تو پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں جی ہم نے مرید ہونا ہے، وہ توبہ وغیرہ کرواتے ہیں، اچھی نصیحتیں کرتے ہیں، اپنا مرید بنا لیتے ہیں، نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں، اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور نیکی کے راستے پر چلنے کا ذہن دیتے ہیں۔ سیدی شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلی حضرت کے پیر و مرشد، آپ کے دربار کا انداز یہ تھا، اگر کوئی مرید بننے کے لیے آیا ہے، کوئی خلافت لینے کے لیے نہیں، کوئی مرید بننے کے لیے آیا تو کئی عرصے تک، کئی سال تک اس کو مجاہدات کروائے جاتے، عبادات کروائی جاتی، ریاضات کروائی جاتی۔ اس کی عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر جب ستھرا ہو جاتا، اب اس کو اپنا مرید بنا لیتے، اب اس کو اپنے دامن کے اندر لے لیتے۔ یہ آپ کے دربار کا ایک انداز چلا رہا تھا۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 22 سال کی عمر ہے جب سیدی شاہ علیہ رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مرید بننے کی خواہش کو ظاہر کرتے ہیں۔ سیدی شاہ علیہ رسول رحمت اللہ تعالی علیہ اسی وقت آپ کو اپنی مریدیت میں قبول بھی کر لیتے ہیں، خلافت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اچھا، جب لوگوں نے دیکھا نا کہ اس دربار میں تو یہ خلافت حاصل کرنا آسان کام ہے ہی نہیں، مرید بننے کے لیے بڑے پینڈے کاٹنے پڑتے ہیں، تو کئیوں نے نا سیدی شاہ علیہ رسول آپ کی بات میں عرض کی کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، مرید بننے کے لیے یہاں لوگ سال لگ جاتے ہیں، خلافت کے لیے تو اس سے آگے کا مرتبہ ہے۔ آپ نے مولوی احمد رضا آیا، اس کو اپنی مریدیت میں بھی قبول فرما دیا، خلافت بھی عطا فرما دی۔ شاہ علیہ رسول رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا لوگوں میں اس بات کا دکھ اپنے دل کے اندر رکھا کرتا تھا، میں غمگین ہوا کرتا تھا اس بات سے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، کل قیامت کے دن اگر رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ اے آل رسول دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں رب کی راہ میں کیا پیش کروں گا، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ جب میں نے احمد رضا کو دیکھا تو میرا یہ غم دور ہو گیا۔ اب اگر قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے اے آل رسول دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا مولا احمد رضا کو لے کر آیا۔ یہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات 22 سال کی عمر ہے۔ پھر آپ شاہ رسول نے آگے مزید فرمایا لوگ جب آتے ہیں نا
تو ان کے دل زنگ آلود ہوتے ہیں، ان سے عبادت کروائی جاتی ہے، ریاضت کروائی جاتی ہے تاکہ دل ستھرے ہو۔ احمد رضا جب میرے پاس آیا تو یہ سارا کچھ اس کا بالکل درست تھا، صرف ایک نسبت کی حاجت تھی، وہ میں نے اس کو دے دی ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا۔ اور آگے مزید ارشاد فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ دو نشانیاں، دو علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی، ایمان کو دل کے اندر نقش کر دینا، دوسرا اللہ کی طرف کی روح سے مدد ہونا۔ اللہ کی طرف کی روح سے مراد مثال کے طور پر جبریل امین علیہ السلام، وہ بندے کی غائبانہ طور پر مدد کرے اللہ کے حکم سے، تو یہ اللہ کی طرف کی روح کی طرف سے مدد ہوگی۔ تو دو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہاں پر۔ اب ایمان کو دل کے اندر نقش کرنا، دوسرا اللہ کی تائید حاصل ہو جانا۔ میں یہاں پر کچھ دو چار واقعات آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو پختہ ایمان دیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں، اور رب تبارک و تعالیٰ جو ان کی تائید فرماتا رہا زندگی کے اندر اس کو دیکھ لیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک نجومی، یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور بعد نجومی وہ ہوتا ہے جس کو ستاروں کا علم ہو، ستاروں کو دیکھ کر تو ذائچہ بنا لے اور پتہ چل جائے کہ اس فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہے تو اس یہ معاملہ یوں ہوگا، یہ معاملہ یوں ہوگا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم عطا فرمایا۔ تو نجومی ستاروں کا علم جانتا ہوتا ہے، تو نجومی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ بارش کے متعلق ستارے کیا کہہ رہے ہیں، بارش کب ہونی ہے؟ نجومی نے نہ وہی اپنا خاکہ بنایا، ذائچہ بنایا، ستاروں کی چال کو ادھر ادھر اپنا دیکھا، دیکھ کر اس نے کہا کہ اس مہینے میں بارش کے آثار نہیں ہیں، اس مہینے میں بارش نہیں ہو سکتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میرا رب چاہے تو بارش ہو سکتی ہے۔ نجومی نے کہا کہ آپ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، آپ بھی علم نجوم جانتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو 105 علوم کے اندر مہارت حاصل تھی۔ آج لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، پی ایچ ڈی کی کلاسز میں جا کے دیکھ لیں، 30 سال سے کم عمر کا شاعر آپ کو ملے، لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں ایک فن کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گویا 105 فنون کے اندر، 105 علوم کے اندر پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نجومی نے کہا کہ حضرت آپ بھی تو ستاروں کا علم دیکھتے ہیں، آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے نجومی کو سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی، وہ جو کانٹوں والی گھڑی ہوتی ہے، ٹک ٹک کر کے چل رہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا 11:15۔ کہا 12 بجنے میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ نجومی کہتا ہے کہ پورا پون گھنٹہ باقی ہے، ابھی 45 منٹ باقی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں، سوئی کو گھما دیتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں۔ کہا ٹائم کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں 12 ہو گئے۔ کہا تم نے تو کہا تھا کہ پون گھنٹہ ہے ابھی 12 ہونے میں۔ اس نے کہا حضرت آپ نے اب سوئی کو گھما دیا، مگر تو پون گھنٹے کے بعد ہی ہونا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، تمہارے ستاروں کا علم کہتا ہے کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہو سکتی، تم ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہو، میں رب کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرا رب ہر شے پر قادر ہے، میرا رب جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تم ایک مہینے کی بات کرتے ہو، میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ نکلنا تھا۔ اب رب کی تائید دیکھیے گا، رب حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کی کیسے تائید فرماتا ہے۔ آپ نے کہا میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے، آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رب کی تائید ہے، لیکن کیا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
دلوں میں ایمان کو نقش بھی فرما دیتا ہے، تائید بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری مرتبہ حج پہ جا رہے تھے یا پہلی مرتبہ تھا، بہرحال حج پہ جا رہے ہیں، تو اس وقت حج کے لیے ہوائی جہاز والا سفر نہیں تھا، بحری بیڑے تھے، بحری جہاز تھے، تو آپ سفر پر جا رہے ہیں۔ اب واپسی جب ہوئی نا، تو واپسی کے اوپر معاملہ ایسا بنا کہ سمندر کے اندر طوفان آ گیا، 3 دن تک طوفان چلتا رہا، اور معاملات ایسے ہو گئے، ایسے پیچیدہ ہو گئے۔ اگر کسی نے سمندر کا سفر کیا یا سمندر کو جا کر دیکھا بھی ہے نا اندر سے کشتی میں جا کے، تو اس کو پتا ہوگا کہ نظام پھر کیا بنتے ہیں۔ ہم نے ٹھہرے ہوئے سمندر کو دیکھا ہو تو پھر بھی ڈر جاتا ہے بندہ۔ اور سمندر اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو یوٹیوب کے اوپر کبھی یہ ویڈیوز نکال کے دیکھیے گا بلیک سی کی، کہ سمندر کی جو ہے نا کیا معاملات ہے، کیسے سمندر کشتیوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ تو اب سمندر کا طوفان اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ لوگوں نے کہا کہ ابھی ڈوبے تو ابھی ڈوبے، اور کئی لوگ اپنے کفن تیار کر کے بیٹھ گئے کہ بس اب تو ہم دنیا سے جانے لگے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ، آپ بھی ساتھ سفر میں ہیں، آپ بھی گھبرا گئی، ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ جب ماں کی پریشانی کو دیکھا نا تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب والدہ کو تسکین دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ ماں جی ڈرے نہ۔ ساتھ ہی زبان سے نکلتا ہے خدا کی قسم ہمارا یہ بیڑا نہیں ڈوبے گا، یہ کہا نا تو ساتھ ہی کشتی وہ طوفان ختم ہو گیا۔ اللہ نے احسان کیا، طوفان ختم ہو گیا۔ اب آپ سے سوال کیا گیا آپ نے یہ جملہ کیسے کہا کہ میں نے جب کشتی کے اندر سوار ہوا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو دعا ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ جب کشتی میں بیٹھنا ہو، جب بحری سفر کرنا ہو، یہ دعا پڑھ لی جائے، کشتی غرق نہیں ہوگی۔ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، مجھے حضور کے فرمان پر یقین تھا، اس یقین کی وجہ سے میں نے یہ قسم اٹھائی۔ یہ یقین کامل بھی ہونا چاہیے۔ طاعون کی بیماری کا شاید آپ لوگوں نے سنا، طاعون کی بیماری ہوتی ہے، بڑی شدید سخت بیماری ہے اور ہلاک کرنے والی بیماری ہے، حتیٰ کہ احادیث کے اندر بھی طاعون کی بیماری کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ جب آتی ہے تو علاقے کے علاقے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے، اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ اب معاملہ ایسا ہوا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، دور تھا، طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بیمار پڑ گئے، شدت ہے بیماری کی، کانوں کے پیچھے گلٹیاں بن گئی، مسوڑے سوج گئے ہیں، بولنے بھی نہیں ہو رہا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے، حکیم آیا چیک کرنے کے لیے، حکیم نے چیک کیا، ساری علامتیں وغیرہ دیکھنے کے بعد اس نے 6 سے 7 مرتبہ کہا، کہتا ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ طاعون ہی ہے، یہ وہی بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے، یہ ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بول تو نہیں سکتا تھا کہ بیماری اس قدر شدید تھی کہ زبان سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ کہتے ہیں لیکن دل کے اندر بڑا اطمینان تھا کہ یہ طاعون نہیں ہو سکتی، میری بیماری طاعون نہیں ہو سکتی۔ آپ سے بعد میں پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو کیسے یہ یقین تھا کہ آپ کی بیماری طاعون نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اس لیے یقین تھا، طبیب جو ہے وہ اپنے علم کو دیکھ رہا ہے، میں حضور کے فرمان کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو دعا ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف کے اندر دیکھے، کسی بیماری کے اندر دیکھے تو دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے کسی کو بیماری میں دیکھ کر، کسی کو کسی تکلیف میں دیکھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے بچا لے گا، محفوظ رکھے گا، وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے طاعون کے بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، لہذا طبیب اپنے علم کو دیکھ رہا تھا، میں مصطفیٰ کے علم کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سیدی اعلیٰ، یہ یقین پکا بھی ہونا چاہیے، پھر جا کر یہ کام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہوا ہے نا کہ تم ہی غالب ہوگے، رب فرماتا ہے تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان پکا ہے، یقین پکا ہے،
غلبہ ہمیشہ مسلمان ہی کا ہوگا، لیکن یقین پکا ہونا چاہیے۔ آج ہم نا بے یقینی کی کیفیت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بے یقینی ہے، ہم کسی چیز کو بھی کام کرنے لگتے ہیں تو یقین کی کیفیت نہیں ہوتی، ہم رب سے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی یقین نہیں ہوتا، پھر بھی بس اوقات دل میں نہیں بٹھا کے بیٹھے ہوتے کہ رب کو تو مانگ رہے ہیں پہ نا، رب ہی تو ہے دینے والا، اور کون ہے؟ رب سے مانگ رہے ہیں تو ضرور ملے گا، یہ ہمارے دل کے اندر چیز ہوتی نہیں ہے۔ جب پکا یقین نہیں ہے تو آگے والے معاملات کیسے چلیں؟ پکا یقین رکھیں گے، رب کے اوپر یقین ہو اور پختہ یقین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔ آج رات انشاءاللہ الکریم یہ سیدی اعلی حضرت کا عرس ہے، ہماری اسی مسجد کے اندر۔ موسم اگرچہ بارش والا ہے اور کافی سختی ہے، لیکن کیونکہ پہلے بھی اعلان کیا ہوا ہے اور رات کو عرس بھی جاری ہو جانا ہے یہ، تو آج رات عشاء کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد کے اندر انشاءاللہ الکریم سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عرس کے اعتبار سے اجتماع ہوگا۔ یہ عرس کے اعتبار سے بھی ہوگا اور یوں سمجھ لیں کہ استقبال ماہ میلاد بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ تشریف لانے والا ہے، تو اس کا استقبال بھی اس کے اندر موجود ہوگا۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی عشاء کے بعد، تو بہت لمبی چوڑی محفل نہیں ہوگی، مختصر سی ہوگی، تلاوت، ایک دو نعت بیان اور اس کے بعد دعا اور لمبی